قرآن مجید میں 2 آیتیں لے کر آیا ہوں جہاں پر اللہ نے اپنی صفت بیان کی الحی، دونوں جگہ پر انٹروڈکشن بھی ہے اور دونوں جگہ پر شرک کا رد ہے۔ آئیے دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ غافر، یہ سعودی کا جو قرآن چھپ کے آتا ہے اس میں غافر لکھا ہوا رہتا ہے، ہندوستانی جو قرآن ہوتا ہے اس میں لکھا تھا سورہ مؤمن، سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 65 اور 66 ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ المؤمن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 65 اور 66، رکو نمبر 7 کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے هو الحی، اللہ کون ہے؟ وہ اللہ وہ ہے جو الحی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیے پھر لا الہ الا ہو۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں کے نظریے کے مطابق لا رب الا ہو کیوں نہیں آتا؟ آج لوگ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو کیا منواتے ہیں؟ لوگوں ایمان لے آؤ، صحیح ایمان لے آؤ کہ اس کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی کھیتی اگانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی دکان مکان چلانے والا نہیں۔ ارے یہ رب کی صفات ہے، رب ہونے کی صفات۔ اللہ نے کہیں رب کا اس طرح استعمال کیا ہی نہیں، جہاں بھی آیا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت اصل جان ہے اسلام کی، ورنہ اللہ کو رب تو غیر بھی مانتے ہیں۔ هو الحی، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، کیا ہے یہ؟ توحید کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ایک جگہ الحی کا ذکر کیا تو شرک کا رد کیا، اور یہاں الحی کا ذکر کیا تو توحید کا، خالص توحید کا۔ کیا کہا؟ فادعوہ، پکارو اس کو، مخلصین، پورے اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، دین کو خالص کر کے۔ دین، عقل، سمجھ، فقہ، علم، جو کچھ سب خالص اس کے لیے، پوری یکسوئی کر کے اس کو پکارو۔ گویا کہ پکارنا اصل عبادت ہے۔ اس لیے تو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ہو کہے، ترمذی کی حدیث، الدعاء هو العبادہ۔ کیا کہا؟ دعا اصل میں وہی عبادت ہے۔ اس کے سامنے 2 حدیثیں آتے ہیں، ضمنی طور پر ایک معلومات دے رہا ہوں۔ الدعاء هو العبادہ، یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ فیمس ہے لوگوں میں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں؟ جو حدیث صحیح ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، جو حدیث صحیح نہیں ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز، یہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ مخ العبادہ والی، هو العبادہ والی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے جو بار بار مثال دیتا ہے نا، جس باٹل میں 75% اگر غلط چیزیں بھری ہو تو اس میں صرف 25% ہی صحیح چیزیں جائیں گی، اور ان کی بھی کوئی ویلیو اور وقت نہیں رہے گی۔ جب تک وہ 75% غلط چیزیں اس باٹل سے نہیں نکالیں گے، صحیح چیزوں کے لیے جگہ بھی نہیں بننے والی ہے۔ اس لیے ہم نے اس بار کیا کیا، آیت الکرسی کے غلط فضائل، ضعیف اور موضوع روایتیں ہم نے بیان کی۔ کیوں؟ یہ لوگوں میں عام ہے۔ جب غلط نکلیں گے تو صحیح کے لیے جگہ بنے گی۔ کیا کہا اللہ نے؟ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس کو پکارو۔ کہ پکارنا، دعا کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت میں اگر کوئی کہتا یا غوث المدد، گویا کہ وہ غوث کی عبادت کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے فادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو اس کو خالص دین کر کے، یکسو ہو کر۔ گویا کہ پکارنا عبادت میں شامل ہے۔ پکارنا ہی، الدعاء هو العبادہ، دعائی اصل عبادت ہے۔ گویا کہ پکارنا اصل عبادت ہے۔ یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، ایسے نعرے لگا رہے، اصل میں ان کی عبادت ہی کرنا ہے۔ ہم کسی پر طنز کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھ رہے ہیں کہ یہ معنی مفہوم نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کیا ہے تو یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے، دونوں سے ہی معنی نکلتا۔ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، کون سے مدد؟ یہاں پر آ کر بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیر انشاءاللہ اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ایک حدیث آپ کے آگے رکھنی ہے مجھے۔
مدد کے لیے پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کرنا. اب لوگ کہتے ہیں مدد کے لیے تم تو کئی جگہ پکارتے ہو. لفٹ لیتے ہو گاڑی پہ، مدد لے لی تم نے. پیاس لگی پانی منگوا لیا، یہ مدد لے لی تم نے. ہزاروں جگہ تم مدد لیتے ہو اپنے دوست احباب سے. وہ شرک کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اولیاء اللہ سے مدد مانگے تو یہ شرک. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے مدد وہاں مانگ سکتے ہو جہاں ما فوق الاسباب کا ذکر نہ ہو. جہاں ما فوق الاسباب کا ذکر آیا وہاں پر شرک ہو جاتا ہے. ما فوق الاسباب کہتے ہیں کس کو ہے؟ کسی ہستی سے اس چیز کی مدد مانگی جائے جو اس کے اسباب کے باہر کی ہو، جو اس کی استطاعت کے باہر کی ہو. یہ شرک میں داخل ہے. ایک شخص 600 سال پہلے 1000 سال پہلے مر چکا ہے، اس سے اگر مدد مانگی جائے یہ ما فوق الاسباب کے تحت میں آتا ہے، اس لیے یہ شرک ہے. سامنے کھڑا ہے آدمی، اس سے پانی مانگا جائے وہ لا کر دے سکتا ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، فوق الاسباب نہیں، اسباب کے تحت میں ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے. جس کی پہنچ میں جو چیز ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ شرک میں داخل نہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس کو خالص ہو کر، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. آیت نمبر 65 تو توحید ثابت ہو گئی.